تو مختلف جو حلقے ہیں، جو حلقہ ارباب ذوق اور حلقہ یہ جو ترقی پسند مصنفین وغیرہ، تو انہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک عجیب اور اتنا خوبصورت اتفاق ہوا جب میں مانسہرہ میں تھا اور ایبٹ آباد اور سارے، اس میں کشمیر کے دوست بھی شامل ہو جاتے ہیں، اکثر و بیشتر آتے ہیں، تو ہری پور سے لے کے اور پھر حویلیاں اور ایبٹ آباد، بٹگرام، اوگی اور یہ سارے علاقے جو ہیں، اس کے ادیب شنکیاری، تو یہ میں نے کہا یہ میں نے واحد ایک ادبی خاندان دیکھا ہے کہ اتنی پیار اور محبت سے مل بیٹھتے ہیں، کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، جس طرح آپ لوگ دھڑے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لاہور میں بھی دھڑے ہیں، ہمارے فیصل آباد میں بے شمار دھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کبھی کبھار جو ہے نا اپنی کوئی طبیعت صاف کرنے کے لیے یا کوئی انسان بننے کے لیے آپ کبھی کبھار ایبٹ آباد جایا کریں، تو ان سے ملا کریں، ان سے پوچھا کریں کہ کیا راز ہے، مطلب کہ میں نے کہا وہاں جا کے خدا نہ خواستہ فساد نہ پھیلا دیں کہ جو آپ میں ہے، بلکہ وہاں سے سیکھیں آپ کہ کس طرح مل بیٹھتے ہیں، کس طرح۔ یہ میں آپ یقین کیجئے کہ بہت ہی خوشی ہوتی ہے، بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ ادب شناس اور شعر فہم دوستوں کا ایک اتنی بڑی تعداد ہے یہاں کہ دیکھ کر رشک آتا ہے، اور خوبصورت لکھنے والے لوگ جن میں سینئر حضرات جو ہیں، آصف ثاقب صاحب جیسے اور سلطان سکون صاحب جیسے بزرگ بھی یہاں موجود ہیں، اور نئے لکھنے والے نوجوان جو ہیں وہ بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، برابر کی خوبصورت چیزیں لکھتے ہیں۔ تو میں ایک میرے پاس ایک بہانہ تھا، میں نے کہا کہ اسی بہانے کا سہارا لیتے ہوئے دوبارہ میں جاؤں اور یہاں پہ آ کے ایک عجیب سا مجھے سکون ملتا ہے، جیسے اپنے گھر میں آ گیا ہوں۔ تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سر آپ کا، اور دوبارہ سے جو بات پچھلی دفعہ کہی تھی اسے مکرر کہتا ہوں